نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے حالات چل رہے تھے اور یہاں ان کی ولادت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ رب العزت تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں ایک ایسے کلمہ کی جن کا نام مسیح ہوگا، اور عیسیٰ بن مریم دنیا اور آخرت کے اندر بڑی وجاہت والے ہوں گے۔ المسیح اور الکلمہ اور عیسیٰ بن مریم، یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام ذکر فرمائے۔ المسیح حضرت عیسیٰ بن مریم کا لقب ہے، اور ابن مریم یہ ان کی کنیت ہے۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا کلمہ ظاہر ہوا، اللہ رب العزت کی آیات اور نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ بن مریم کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوگا۔ جو بچہ آپ کو عطا کیا جا رہا ہے ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوگا، وجیہن وجاہت والے ہوں گے، دنیا اور آخرت میں بڑے مقام اور مرتبے والے ہوں گے، سیادت والے ہوں گے، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ مسیح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح یہ لفظ دجال کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ایک ہی لفظ کو دو جگہ پر دیکھ کر ایک ہی معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ جیسے موت کا لفظ جس طرح عام لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مگر وہاں موت کا مطلب اور ہوتا ہے، یہاں عام لوگوں میں اور مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کا مطلب اور ہے، اور جب یہ لفظ دجال کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب اور ہے۔ جیسے جب ہم علم کا لفظ اللہ کے لیے بولتے ہیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، جب لوگوں کے لیے بولتے ہیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اسی طرح رؤوف الرحیم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا گیا، سمیع اور بصیر یہ انسانوں کے لیے بھی بولا گیا، مگر جب اللہ کی طرف ان لفظوں کی نسبت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں، اس وقت مطلب اور ہوتا ہے۔ اردو کے اندر میں مثال دیتا ہوں، جیسے محبت کا لفظ ہے، اگر آپ بیٹی کے لیے بولیں گے تو اس کا مطلب اور ہوگا، والد کے لیے بولیں گے تو مطلب اور ہوگا، دوست کے لیے بولیں گے تو مطلب اور ہوگا، والدہ کے لیے بولیں گے تو مطلب اور ہوگا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیں گے تو مطلب اور ہوگا، اگر بیوی کے لیے بولیں گے تو مطلب اور ہوگا۔ جس مطلب سے بیوی کے لیے بولتے ہیں اس مطلب سے آپ اپنی بہن کے لیے نہیں بول سکتے، آپ اپنے دوست کے لیے نہیں بول سکتے، ہر جگہ اس کا مطلب علیحدہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح جو الفاظ ہوتے ہیں جب ان کی نسبت جس طرف کی جاتی ہے، جب ان کو اس نسبت کو بدل دیا جائے تو الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مسیح کا لفظ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر سے برائی کو، ہر قسم کے نقص کو ختم کر دیا، مٹا دیا۔ اس کا معنی ہے پوچھنا، صاف کرنا۔ جب دجال کے لیے بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر قسم کی برائی ختم ہو گئی ہے، برائی ہی برائی ہے دجال میں۔ اور مسیح اگر یہ مسح سے ہو تو پھر یہ مطلب ہے، اگر یہ سہ سے ہو، سہ کے معنی ہے صحت، چلنا پھرنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں کوئی بنایا تھا، چلتے پھرتے رہتے تھے، اس لیے ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور دجال بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ چلتا پھرتا رہے گا، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ رب العزت بیماریوں کو ختم کر دیتے تھے، اس لیے بھی ان کے لیے اس کا یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور فرق کرنے کے لیے یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے، مسیح کے ساتھ الصدیق لگائیں تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، اگر مسیح کے ساتھ الکذاب لگائیں تو اس سے مراد دجال ہوتا ہے۔ تو اس لیے لفظ
ایک ہی لفظ کو دیکھ کر مغالطہ نہیں کھانا چاہیے. نظریں سب کی، آپ کہیں گے سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، نظریں ایک ہے، نہیں، فرق ہوتا ہے. استاد کی نظر اور طرح ہوتی ہے، والد کی نظر اور طرح ہوتی ہے، والدہ کی نظر اور طرح ہوتی ہے، نگران کی نظر اور طرح ہوتی ہے. تو چیزوں میں فرق ہوتا ہے. یہی سمجھنا یہ علم کی بات ہے، نہ سمجھنا یہ جہالت کی بات ہے. قالت، اچھا آگے ہے ایک اور بھی ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. گفتگو کریں گے لوگوں سے مہد کے اندر. مہد کے دو ترجمے آتے ہیں، ایک والدہ کی گود کے آتے ہیں، دوسرا جو پنگوڑا ہوتا ہے اس کے آتے ہیں جس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پینے کے زمانے میں، شیر خارگی کے زمانے میں گفتگو کریں گے. وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں. کہل کہولت سے ہے، یہ بڑھاپے کو کہتے ہیں. مراد یہاں بڑھاپا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جس طرح بڑھاپے کی عمر میں جو پکی عمر ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑی عمر مراد نہیں ہوتی، اس عمر میں عقل کامل ہو جاتی ہے، تجربہ بڑھ جاتا ہے، کلام کے اندر عمدگی پیدا ہو جاتی ہے. تو عرب والے ایسے لوگوں کے کلام کو پسند کرتے تھے. تو بتلا دیا کہ ان کا کلام بڑی عمر میں، چھوٹی عمر میں، دونوں میں کلام کرنے میں وہ برابر ہوں گے. دونوں عمروں میں وہ کلام کریں گے، عمدہ کلام کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہوں گے. ایسی پاکیزگی نبوت میں ہوتی ہے، تو مراد یہ ہے کہ وہ نبی ہوں گے، نبیوں میں سے ہوں گے. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میری اولاد کیسے ہوگی، لڑکا کیسے ہوگا. ولد کہتے ہیں لڑکے کو، لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے آج تک چھوا تک نہیں. آپ کا قانون اور دستور تو یہی ہے، عام حالات میں یہی ہے کہ بغیر والد کے بچہ نہیں ہوتا. تو یہ مجھے کس طرح بچہ ہوگا، کیا میں شادی کروں گی یا آپ اپنی قدرت کا اسی طرح اظہار فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے. آپ نے سنا ہوگا کتنے جانور ایسے ہیں جو بغیر والد کے، بغیر والدہ کے پیدا ہوتے ہیں، کسی چیز سے پیدا ہو جاتے ہیں. نمی سے کہتے ہیں فلاں چیز پیدا ہوگی، فلاں چیز پیدا ہوگی، نمی سے. تو اللہ کے حکم سے بھی ہر چیز پیدا ہو سکتی ہے. یہ تو میں نے لوگوں کا فہم قریب کرنے کے لیے سمجھایا کہ دنیا میں بھی ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں. حکیم کہتے ہیں یہ چیز وہاں رکھ دو، وہاں سے فلاں کیڑا پیدا ہو جائے گا، فلاں سے بچھو پیدا ہو جائے گا، وہاں سے فلاں چیز پیدا ہو جائے گی. وہ پیدا ہو جاتی ہیں نمی سے. حکیموں کی دعائیوں کے اندر ہم کہتے ہیں دوائی کا جو شیشی ہو وہ شیشے کی ہو، اور اس کا جو ڈھکن ہو وہ ایئر ٹائٹ ہو. کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ نمی جانے سے اندر کوئی چیز پیدا نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو نے دنیا کے اندر بھی اس کے نمونے رکھے ہیں کہ اللہ بغیر والدین کے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا. تو حضرت مریم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو مشکل سمجھتی تھی، بلکہ ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بچہ کس طرح ہوگا، کیا میرا نکاح ہوگا یا نکاح کے بغیر ہوگا. اللہ رب العزت نے کی طرف سے جواب دیا گیا، قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، کہ اسی طرح ہوگا، شادی نہیں ہوگی. اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ حالات کو بدل دینا، عادات کو بدل دینا، کوئی نئی طریقے سے چیز پیدا کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح اسباب کے ذریعے سے، اسباب کو ترتیب دے کر اللہ رب العزت چیزوں کو پیدا کرتے ہیں،
اللہ کے ہاں ایک اور طریقہ بھی ہے کہ بغیر اسباب کے لفظ کن سے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں فإنما يقول له کن، تو وہ اسے کہتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. تو دونوں طریقے اللہ تعالیٰ کے ہیں. بغیر اسباب کے بھی اللہ رب العزت کام کرتے ہیں اور اسباب کو بنا کر بھی کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے لیے نہ وہ مشکل ہے نہ یہ مشکل ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ رب العزت ان کو کتاب کا علم دیں گے، یعنی آسمانی کتابوں کا بھی علم دیں گے، کتاب لکھنے کا بھی علم دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بڑے اور اچھے خوش نویس تھے، اچھے لکھنے والے تھے، اور آسمانی کتابوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، جیسے آگے بھی آ رہا ہے. والحکمت، اور دنائی بھی دیں گے. کتاب کا علم ہو اور ساتھ دنائی بھی ہو تو انسان اچھی طرح سمجھ جاتا ہے. جیسے لوگوں کے اندر قرآن کریم سب پڑھتے ہیں مگر اس کا مطلب سمجھنے میں فرق ہوتا ہے. سکولوں میں کالجوں میں سب پڑھتے ہیں، باتیں سب کو برابر پڑھائی جاتی ہیں، سمجھ میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والحکمت، اللہ رب العزت حکمت اور دنائی بھی دیں گے. والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل کا علم بھی دیں گے. جتنی بھی سماوی یعنی آسمانی کتابیں ہیں سب کے اندر جو اصول ہیں وہ ایک ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب میں لکھا ہوا. اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا سب میں لکھا ہوا. آخرت کا عقیدہ سب میں لکھا ہوا. اور جو بنیادی عقائد ہیں سب کتابوں کے اندر موجود ہیں. فروع کے اندر اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کا علم بھی خاص طور پر دیا. اور اس میں اشارہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بتلا دیا کہ یہ بچہ بغیر نکاح کے، بغیر والد کے پیدا ہوگا، پریشان ہو گئی. لوگ ملامت کریں گے، لوگ باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اس سے پہلے بھی فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. اس میں اشارہ کر دیا کہ آپ پریشان نہ ہونا، بچہ ان باتوں کا جواب خود ہی دے دے گا. آپ پریشان نہ ہونا، اللہ رب العزت نے ان باتوں کے جواب کے لیے اس بچے میں صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ بچہ ان کا جواب خود ہی ان کے منہ بند کرا دے گا. چنانچہ آگے یہ سارا واقعہ آئے گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کی طرف ایک بڑے رسول بن کر بھیجے جائیں گے. اور انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، فرمائیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتلایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. بھی آیا لفظ مفرد ہے، آیات جمع ہے. تو حضرت عیسیٰ تو نشانیاں لے کر آئے تھے، صرف ایک کا ذکر کیا، آیت کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ جتنی بھی نشانیاں تھیں سب کا مقصد ایک تھا، اس لیے ایک لفظ ذکر کیا، ایک کا لفظ، ایک پہ دلالت کرنے والا لفظ ذکر کیا. آیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر. اور اس لیے بھی کہ ایک ہی بھی نشانی سمجھنے والوں کے لیے کافی تھی. اور فرمایا انی اخلق لکم
من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اخلق یہ پیدا کرنے کے معنی میں نہیں ہے، یہ تصویر بنانے کے معنی میں ہے. میں صورت بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی صورت کی طرح، یعنی مٹی سے پرندے کی صورت کی طرح ایک پرندہ بنا دیتا ہوں. فانفخ فیہ تو میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے، اس میں روح آ جاتی ہے، وہ جو اصلی پرندہ ہوتا ہے اس طرح پرندہ بن جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ جو چمگادڑ ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا. اس کی تخصیص اس لیے ہے کہ چمگادڑ جو ہے باقی پرندوں سے مختلف ہے، اس کو حیض بھی آتا ہے، اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، اس کے دودھ بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر چونکہ پرندے کے کمال سے معجزے کا کمال ظاہر ہوتا ہے تو اس لیے بھی اس کی تخصیص ہے. اور روایات میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے تھے، ان میں پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتے تھے. لوگ دیکھتے تھے اور لوگوں کی نظروں کے سامنے اڑتے رہتے تھے، جب نظروں سے غائب ہوتے تھے تو گر کے مر جاتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ معاملہ اس لیے رکھا تاکہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں اور اس معجزے میں جو ایک نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کیا جا رہا ہے لوگوں کو فرق معلوم ہو جائے. وگرنہ تو یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں کہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. لوگوں نے خیر یہ بات میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے. بِإِذْنِ اللہ فرمایا اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، کہ یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے سب کچھ. آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں، بری کر دیتا ہوں. اکمہ، اکمہ کہتے ہیں جس کی نظریں کمزور ہو، خراب ہو یا نبینا ہو، تو میں نبینے کو ٹھیک کر دیتا ہوں. بل ابرسا، جس کو برس کی بیماری ہو، سفید دھبے جسم پہ پڑ جاتے ہیں، سفید داغ، یہ عام طور پر ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ سڑکوں کے اوپر گر پڑتے ہیں، وہاں چونکہ گھوڑوں وغیرہ کی لید وغیرہ ہوتی تھی پہلے وقتوں میں، اب تو کم ہے، جراثیم وغیرہ، اس کے ذریعے سے ایک مادہ جسم میں پیدا ہوتا ہے جس کو حکیم اعصابی مادہ کہتے ہیں، بڑا تیز پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جسم میں دبے پڑ جاتے ہیں. فرمایا بل ابرسا، جس کو برس کی بیماری ہو میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کا رواج ہوتا ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اس زمانے میں جس نبی کو بھیجتے ہیں اس کے اندر اللہ اس کو کمال دے کر بھیجتے ہیں. اس کو ایسا کمال دیتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے والے لوگوں کا منہ بند کر دیتے ہیں، ان کو اس کمال کے ذریعے سے مغلوب کر دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہ اللہ کے رسول ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو جادو کا بہت شور تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ جادوگروں نے نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا بلکہ سجدے میں گر پڑے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو طب اپنے عروج پر تھی، لوگ بڑے بڑے پیچیدہ اور مشکل امراض کا علاج آسانی سے کر لیتے تھے،
اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا کہ اس وقت کے طبیب عاجز آ گئے. چنانچہ یہ لا علاج امراض تھے. مادرزاد جو نبینا ہو، اندھا ہو، اس کا علاج کرنا. اور اسی طرح جس کو یہ برس کی بیماری ہو، ہمارے زمانے میں بھی اس کا علاج نہیں ہے. لوگ جن کو داغ دبے ہوتے ہیں وہ بیچارے اسی طرح بڑھتے رہتے ہیں. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، میرے بھی مشاہدے میں ایسے لوگ ہیں. اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرنا. یہ چونکہ انسانی وہ کام جو انسانوں سے ہوتے ہیں، اس کی جنس سے یہ نہیں ہے. اس لیے ساتھ فوراً فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یہ. مگر اس کے جب اچھا بات بری کر لوں، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس وقت فصاحت و بلاغت کا زور تھا. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت و بلاغت کے اندر ایسا کلام عطا کیا جس نے سارے کے سارے عرب کی زبانیں بند کر دی. 7 قصیدے تھے جو انہوں نے بیت اللہ کے اوپر لٹکائے ہوئے تھے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا. کوئی ان کو نہیں، وہی ان کو اتار سکتا ہے جو اس سے بہتر کلام فصاحت اور بلاغت کے اندر بہتر کلام لے کر آئے. جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو بھی لٹکا دو. جس نے دیکھا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. 7 کے 7 قصیدے لوگوں نے اتار لیے. اور اللہ رب العزت نے ایسا فصیح اور بلیغ کلام دیا. یہ اپنی حقانیت کو، اپنی صداقت کو، اپنی سچائی کو لوگوں کے اوپر عیاں کرنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں، بلکہ کیا کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُرَكَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو مرضی بلا لو. بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں کو بلا لو، فصحا بلاغا کو بلا لو، جنوں کو بلا لو، سب مل کر. یہ چیلنج ختم نہیں ہوا. یہ قیامت کی صبح تک یہ ایٹم بم بن کے لوگوں کے سروں کے اوپر لٹکا رہے گا، تلوار بن کے لٹکتا رہے گا. کوئی لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ رب العزت نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر فصاحت و بلاغت کا زور تھا تو اللہ نے ایسا کلام دے کر بھیجا کہ بلغا فصحا اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے. اور رہتی دنیا تک کے لیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے تو یہ معجزہ بھی رہتی دنیا تک کے لیے ہے. تو یہ معجزے مردوں کو زندہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سام بن نوح کئی 100 سال گزر گئے ان کو فوت ہوئے کو. ان کی قبر پہ جا کے کہتے کم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے گھبرا کر. انہوں نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. ان کے آدھے بال سفید ہو گئے اس خوف کی وجہ سے. ان کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے. کہنے لگے قیامت قائم ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ کا اسم اعظم پڑھا ہے، اس کی وجہ سے تم زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے. تو وہ قبر سے باہر نکل آئے تھے. پھر ان سے کہنے لگے اب تم مر جاؤ. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسے نہیں، میں تب مرنے پر راضی ہوں گا کہ موت کی جو تکلیف ہے، موت کی جو شدت ہے، اللہ سے دعا کیجئے مجھے اب نہ وہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ دوبارہ اپنی قبر میں چلے گئے. دوبارہ موت ان پہ طاری ہو گئی. ایک بڑھیا اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. وہ چارپائی پہ کھڑا اٹھ کے بیٹھ گیا، نیچے اترا، چارپائی اٹھا کے اپنے گھر لے گیا. کپڑے اس نے پہنے، اس کی اولاد بھی ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا عازر.
اس کی بہن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ وہ مر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو 3 دن کی مسافت تھی، اور ان کی بہن عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر پہ لے گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گیا، قبر سے باہر نکل آیا اور کافی دیر زندہ رہا. اس کی اولاد بھی ہوئی. اسی طرح عاشر، اس کی بیٹی کو فوت ہوئے کو 1 دن ہو گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو کہا، وہ بھی زندہ ہو گئی، اس کی بھی اولاد ہوئی. تو یہ وہ معاملات ہیں، وہ یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس وقت کے بھی بیوقوف لوگوں نے سمجھا کہ یہ خدا ہیں. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خدا بنا دیا، کسی نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ہمارے زمانے کے بھی بیوقوف لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھ کر، آپ کی عظمت کو دیکھ کر، آپ کی شان کو دیکھ کر وہ بھول گئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. محمدن عبدہ ورسولہ دوسرے کلمے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ بھول گئے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. کوئی کہتا ہے آپ عالم الغیب ہیں، کوئی کہتا ہے وہی جو عرش پر تھا خدا بن کر، عرش پر مستوی تھا خدا بن کر، وہ فرش پہ اتر آیا مصطفیٰ بن کر. نعوذ باللہ، ایسے کفری کلمات بکنے لگے. سمجھا نہیں نبیوں کی شان کو، سمجھا نہیں خدا کی قدرت کو، نبیوں کو خدا بنا دیا. اور جب ان کو بتلایا جائے تو وہ کہتے ہیں جی نبی کی شان کم کرتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دو تو یہ شان ہے. ان بیوقوفوں کے ہاں یہ شان ہے نبی کی. نبیوں کی شان جو رسالت کے اندر ہے، جو نبوت میں ہے، وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہوا. آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں. اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، قرآن کریم میں ہر چیز کو ذکر کر رہے ہیں، مگر ان لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ اور بھی تھا، وہ یہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں وہ بھی بتلاتا ہوں جو تم گھروں میں کھاتے ہو. تأکلون میں نہ کھاتے، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی بتلاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیا کرتے تھے رات کو تم نے کیا کھایا، دن میں کیا پکایا، شام کے لیے کیا رکھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. بچوں کو بتلا دیتے تھے، بچے گھروں میں جا کر والدین سے الجھتے تھے کہ آپ نے یہ چیز رکھی ہے چھپا کے، دو ہمیں بھی. تو جو کافر تھے وہ بچوں کو روکتے تھے کہ اس جادوگر کے پاس نہ جاؤ. انہوں نے جادوگر سمجھا حالانکہ اللہ کے نبی تھے. بعض نے خدا سمجھا حالانکہ اللہ کے بندے تھے. اللہ کے بندے ہونے میں، اللہ کا حکم ماننے میں جتنی عظمت اور شان ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو. تو یعنی ان واقعات کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ دلائل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے، ان کی نبوت کے. تو جو لوگ ان میں غور کریں، ان کو دیکھیں، تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان میں غور کریں، ان کو سمجھیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو معجزے دیے، اولیاء اللہ کو کرامتیں دی. یہ سب اللہ رب العزت کے اپنے فعل ہیں، بندوں کا اس میں کوئی دخل عمل نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے. تو ان کو دیکھ کر اولیاء اللہ کو
ہاں جی خدا مان لینا یا انبیاء کو خدا کہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کی نبوت کو، یہ معجزہ جو ہے ان کے عبدیت کو، بندگی کو، ان کی رسالت کو، ان کی نبوت کو، کہ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے کمالات، ہمارے سارے علوم من جانب اللہ ہیں، تو یہ معجزے اور یہ کرامتیں یہ ولایت کو، رسالت کو پختہ کرتی ہیں، نہ یہ کہ ان کو وہاں سے نکال کر خدا بناتی ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ اور لوگ الٹا سمجھتے ہیں، جو معجزہ ہے یا کرامت ہے یہ ولایت کو، بندگی کو، عاجزی اور انکساری کو، کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، ان باتوں کو یہ معجزے اور کرامتیں پختہ کرتی ہیں، نہ یہ کہ ان کو کمزور کرتی ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔